وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حاسبني حسابا يسيرا۔ اے بوندی والے چلو جی باہر چلو جی، بس ناٹک۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حاسبني حسابا يسيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ آنے جانے کا کھیل جاری ہے، آنے جانے کا کھیل جاری ہے، کوئی کیا جانے کس کی باری ہے، سر پہ منڈلا رہا ہے عزرائیل، موت کا خوف دل پہ طاری ہے، آخر کار سب جدا ہوں گے، 4 دن کی رشتہ داری ہے، یوں تو میٹا ہے بہت جام حیات، آخری گھونٹ اس کا کھاری ہے۔ نوجوان ساتھیوں، زندہ دل بزرگوں، پھول دن ننھے منھے بھائیوں، ممتا سے لبریز اسلامی ماں بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی بڑائی عظمت و جلالت و صلاح وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ جو اللہ خالق کل مالک ارض و سما ہے، وہی اللہ کی ذات ہے جو بے مثل بے مثال برا والولا احد صمد علی کل شیء قدیر ہے۔ بعد وہ سارے نبیوں پر درود و سلام کا نزول ہو جیو، خصوصاً نبیوں کے نبی، اللہ کے نبی، آقا انعامدار، حبیب کبریا، خاتم الانبیاء، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ و مطہرہ پر، جنہوں نے اللہ کے دین کو ہم تک پہنچایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ معزز حاضرین، معزز خواتین، ہم لوگ جو ہے لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے اور اللہ کے گھر میں شب بیداری کے ساتھ جمع ہیں۔ اللہ ہماری حاضری قبول فرمائے۔ اور جو بے ڈھنگا پن کر رہے ہیں، مصلیان سے گزارش ہے اللہ کے لیے اللہ کے گھر کا احترام کریں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 27 ہی پر رمضان ختم نہیں ہوا کرتا، بلکہ 5 تاخر آتے ہیں جس میں تم شب قدر کو تلاش کیا کرو۔ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ 27 کی بوندی ختم، رمضان ختم، اور کتنے ہیں لال پیلے کالے اجلے حضرات جو رمضان میں جو ہے نئے جبے کبے پہن کے آتے ہیں، جیسی 27ویں وہ دعا ختم، اس کے بعد ان کا ایمان ختم۔ نہیں میرے بھائیوں، رسول رحمت علیہ السلام نے رمضان کی آخری عشرے کی تاخراتوں میں اس کی تلاش کی وصیت اور نصیحت فرمایا۔ اسی لیے ہم اور آپ جمع ہیں۔ اللہ رب العالمین باقی رمضان بھی ہمیں بندگی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم آپ کو جھوٹی سچی باتیں بیان کر کے فضیلت نہیں بیان کرتے۔ ایک جو ہے بعض لوگ قصوں کہانیوں پہ گزارا کرتے ہیں، جیسے کہ رمضان کے مہینے میں جیسے مرغی کے انڈے رکھتے ہیں نا مرغی کے نیچے، آپ جانتے ہیں نا، مرغی وہ انڈے سینکنے کے بعد بچے باہر آتے ہیں، تو ایک مرغی کا بچہ باہر آیا کرتے، بچہ باہر آنے کے بعد وہ بچہ ذرا جھک لیتے حد تک، ماں پریشان ہوئی کہتے بچہ کئی کو جھک رہا کی، تو بچہ جواب دیا کہ ماں پریشان ہونا کو، میں رکوع میں ہے نماز پڑھ رہا ہوں۔ اور ایک جو ہے بچہ انڈے سے باہر آیا، بہت دبلا پتلا تھا، کئی کہ تو یتا دبلا پتلا ہوا نہ کا، تو ماں پریشان کرتے، کون سی ماں؟ مرغی بچہ کی ماں۔ پریشان ہونے کے بعد بچہ بولے آگتے، اماں میں باریک حاقت پریشان ہونے کو، میں رمضان میں روزے رہی ہوں۔ اور ایک بچے سے ٹھوک مارنے کے باوجود بھی اندر سے بچہ چایا نہیں کرتا، ماں ادھر ادھر پکارنے اور ہڑبڑانے اور بچے کی آمد کا ویلکم کرنے لگی، تو انڈے کے اندر سے آواز آئی،
माँ मैं अब भी आता नहीं, मैं रमज़ान के महीने में एतिकाफ बैठी हूँ। तो इसलिए हम लोग जो है आपको नबी रहमत अलैहिस्सलाम की सच्ची व अच्छी बातें ईमान की छाँव में मस्जिद के गोद में जमा है। अल्लाह सुनने के बाद अमल के तौफीक अता फरमाए, सुनने के बाद अमल के तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमाए। तो हमारे एक नौजवान ने, किसी ने कहा कि मौलाना अभी जो आपने दुआ मांगी कि हमको कैसे पता चले कि आपकी हमारी मांगी गई दुआ कबूल होगी। तो मैंने कहा कि कोई मोबाइल में मैसेज आ गया तो नहीं मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी की दुआएं जल्दी कबूल करता है और किसी की दुआएं लेट में कबूल करता है। और अल्लाह का कानून है कि 3 तरह की दुआएं होती हैं। आप दुआ मांगोगे अल्लाह वो दुआ कबूल करेगा, लेकिन उसके एक और दुआ का अंदाज है, आप दुआ मांगोगे अल्लाह वो चीज़ नहीं बल्कि उसके बदले कोई परेशानी आपसे दूर कर दे। और कोई दुआ ऐसी भी होती है, दुनिया में मांगता 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 थक गया लेकिन दुआ कबूल नहीं हुई, लेकिन क़ियामत के मैदान में जब तुम आओगे अल्लाह नेकियों का ढेर सारा वो पहाड़ दिखाएगा। बंदा पूछेगा अल्लाह ये क्या है, तो अल्लाह अर्ज करेगा मेरे बंदे वो यही तो है जो रात दिन तूने मस्जिद में, मुसल्ले में, तहज्जुद में, उजाले में, अंधेरे में रो रो के दुआ मांगी थी ना। तू कहता था ना कबूल नहीं हुई, तेरी दुआ को मैंने तेरी नजात के लिए आखिरत में उठा रखा है, ये तेरी नेकी है। तो इसलिए दुआ के 3 शक्लें हैं। अल्लाह हमें दुआ को इबादत समझकर मांगने की तौफीक अता फरमाए। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, गुज़िश्ता कल रात जो है बयान होने के बाद बड़ा जोशीला भी था, तगड़ा भी था, दिलों पे छेद करने वाला भी था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने यूँ कहा कौन तभी मौलवी साहब कुछ सिखाए रंगा रे, नहीं तो बोलते कि नहीं बोलते, हमें बोलते कि नहीं बोलते भाई, बोलते कौन तभी मौलाना को पिन करे रंगा, मौलाना ऐसा बयान दिया है, नहीं तो मौलाना को क्या मालूम बोल देंगे इंडिया, ऐसा सोचती नहीं हमारी सोच। लेकिन ये सोच सिर्फ तुम्हारे दिल में नहीं है, इंसान होने के नाते सबके दिल में आती है। लेकिन अल्लाह के नबी ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इय्याकुम वज़्ज़न फ़इन्नज़्ज़न्न अकज़बुल हदीस, लोगों बदगुमानियां से बच के जिंदगी जियो। और यहाँ जितने लोग हैं आज सबसे मैं एक सवाल करूं, आप जानते हैं कि सबसे बड़ा झूठ क्या है? आप जानते हैं सबसे बड़ा झूठ, झूठों में सबसे बड़ा झूठ क्या है भाई? सबसे बड़ा झूठ आपको मालूम है? किसी को, किसी को मालूम नहीं? नौजवानों को सबसे बड़ा झूठ क्या है? और सबसे बड़ा झूठ अल्लाहु अकबर, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया इय्याकुम वज़्ज़न फ़इन्नज़्ज़न्न अकज़बुल हदीस, ओ मेरी उम्मत के लोगों अपने दिल में ख्यालात के पुलाव और बिरयानी बनाने से बचा करो, इसलिए कि दुनिया का सबसे बड़ा झूठ यह है कि इंसान अपने भाई के ताल्लुक से बदगुमान हो जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सबसे बड़ा झूठ क्या है? इंसान दूसरे इंसान के ताल्लुक से अपने ख्यालात में बदगुमान हो जाए। एक बदगुमानी किसे कहते हैं? अगर आपको समझ नहीं आता, आपकी खोपड़ियों के लिए एक वाकया बयान कर। एक आदमी दूर से लंगड़ लेते आ रहा था, सुन रहे हैं कि सो रहे हैं? एक आदमी लंगड़ लेते आ रहा था, यहाँ 2 आदमी उलगुंदा के नौजवान सरकार, 2 नौजवान बातें करके बे उन्हें लंगड़ रहा था, बे उसकी हड्डी गिड्डी किरा के ये रंगा, इन्हें बीए कला क्या बोलता है, किरा कहीं तो वैसा लंगड़ते थे, ऐसा लंगड़ते थे उसकी कमर में कभी फाल्ट आएगा। अभी इन दोनों जाने लड़ने लगे, इन्हें क्या बोलता है उसकी हड्डी टूटी है, क्रैक हुई है, इसलिए उन्हें लंगड़ रहा। इन्हें क्या बोल रहा है, नहीं उसकी कमर की नस क्या की दबी गिबी की क्या है कि देखिए। दोनों दोस्तों में लड़ाई हुई तो दोनों चैलेंज बंद को ठेर देखेंगे तू जीतता कि मैं जीतूंगी। उन्हें आंध नजदीक, उन्हें लंगड़ लेते सामने आया। आने के बाद दोनों भी उसके करीब गए। तू बोलना तू लंगड़ रस की बात पाऊं तू क्या ना कंबर झड़ी, तू लंगड़ रसों की क्या सोच रहे थे तुम्हें? नहीं मेरा मानना क्या बोले तो तेरी हड्डी क्रैक है रगा, इन्हें क्या बोलता है तेरी कंबर की नस दबीगा। दोनों जाने को आदमी क्या करता, बूढ़े को 2 गुंडों को छट कर देता। अरे दीवाने तुम्हें मैं वहां से आ रहा था, एक मंजे लंगड़ा बना छोड़ा, एक मंजे अधवा बना छोड़े। पागल दीवाने, मैं ना लंगड़ा हूं ना अंधा हूं, मेरे चप्पल फटा था, मुझे चलने आ रहा था। समझ रहे? चप्पल क्या हुआ था? चप्पल फटने की वजह से उन्हें वैसा चल रहा।
تمہیں کیا سمجھیں؟ ہاں، لنگڑا سمجھا، اکلا ادوا سمجھا۔ اسی لیے مولوی صاحب کیا بھی بیان کریں، کون بھی سکھا کو دیے رنگا رہے، انہیں سوچا سو بھی غلط لنگڑا، انہیں سوچا سو بھی غلط، لیکن حقیقت میں اس کا چپل ٹوٹا۔ تو اس لیے بدگمانی سے بچو، اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ بہت سارے لوگ بولتے ہیں نا مولوی صاحب جوش میں آتے ہیں، بڑا سخت بولتے ہیں، یہاں تکلیف ہوتی ہے۔ میں آپ کو وہ بات بھی سمجھاتا ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگ پیچھے بولتے ہیں لیکن میرے سامنے بولنے کی عادت ہے۔ امت کی دو قسمیں، یہ بات بہت اہم ہے، علماء کرام کو بھی یہ بات، بہت سارے علماء کرام کو بھی معلوم نہیں۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں مولانا زور سے بولنا نہیں، سخت بولنا نہیں، پیار سے بولنا، بوندی کھلا کو بولنا، چائے پلا کو بولنا۔ بولتے ہیں کہ نہیں بولتے؟ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امت اللہ کے رسول رحمت علیہ السلام کے انداز سے مطالعہ کریں قرآن و حدیث کا، امت کی دو قسمیں، ایک امت دعوت، ایک امت اجابہ۔ یہ امت دعوت کسے بولتے ہیں آپ کو معلوم ہے؟ یہ امت دعوت کے اندر کافر، مشرک، یہودی، عیسائی، نصرانی، مجوسی سب لوگ آ گئے۔ کون سی اس میں آ گئے؟ امت دعوت میں سب لوگ۔ یہ بات یاد رکھ کے چلو، امت دعوت میں اسلام مسلمانوں کو چھوڑ کر باقی سب آ گئے کہ نہیں آ گئے؟ آ گئے۔ اب باقی لوگوں کو جو آپ امت دعوت میں جب آپ دعوت کا کام کریں گے زور نہیں چلے گا۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے اذهبا الى فرعون فقولا له قولا لینا، اے موسیٰ تو اپنے بھائی ہارون کو لے کر جب فرعون کے دربار میں جائے گا، فرعون سے سختی سے نہیں بات کرنا، جھٹکے سے نہیں بات کرنا، زور بیان سے نہیں بات کرنا، بلکہ نرمی سے اسلام کی دعوت پیش کرنا۔ کس کے سامنے؟ کس کے سامنے؟ ہاں، اگر کافروں میں، مشرکوں میں، یہودیوں میں، نصرانیوں میں، مجوسیوں میں، اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب میں اگر آپ دعوت کا کام کریں گے تو کیا کرنا؟ جی آپ، میں سمجھ نہیں رہا آپ کی بات، پیار سے، پیار و محبت سے سمجھانا۔ قولا لہو قولا لینا، موسیٰ و ہارون فرعون کے دربار میں جاؤ، پیار سے بات کیا کرو۔ آپ اگر سب فرعون ہیں تو پھر میں آپ کو چائے پلاؤں گا، بوندی کھلاؤں گا، آپ کے پیر دباؤں گا، آپ کے سر کے نیچے سرانہ رکھوں گا۔ لیکن اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ امت دعوت میں نہیں، امت دعوت میں نہیں، امت اجابت کسے کہتے ہیں؟ جو مسلمان کلمہ پڑھ کر اللہ کے نبی کا مسلمان ہو چکے ہیں، اسے کیا بولتے ہیں؟ امت اجابت میں کمپرمائز نہیں۔ پھپھو کا بیٹا رات انہیں رہیں گا، چاچا کا نواسا رات انہیں رہیں گا، کمپرمائز نہیں ہے۔ کس میں نہیں ہے؟ امت اجابت۔ اللہ اکبر، اٹھاؤ جی بخاری شریف اٹھاؤ، حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پہ چڑھ جاتے ہیں، اذا صعد علی المنبر اشتد غضبہ وَحْمَرَّتْ عَيْنَاهُ وَحْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ۔ اللہ اکبر، اس پہ بس نہیں کیا اور آگے ارشاد فرمایا وَعَلَى صَوْتُهُ كَأَنَّهُ مُنذِرُ جَيْشٍ۔ لوگوں، اللہ کے نبی جب مسلمانوں کے بیچ میں خطبہ دیا کرتے، اللہ کے نبی نامردوں کی طرح بات نہیں کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کے صحابہ، حضرت عائشہ صدیقہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی جب ممبر پہ چڑھتے انداز کیا ہوتا تھا بیان کا؟ اللہ کے نبی کے صحابہ کہتے ہیں اذا صعد علی المنبر اشتد غضبہ۔ لوگوں، جب میرے نبی ممبر پہ چڑھتے آپ کا غصہ بڑا ہو جاتا تھا اور اللہ کے نبی کی آنکھیں لال ہو جاتی تھی اور اللہ کے نبی کے گال لال ہو جاتے تھے، کأنہ رمان، گویا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کا چہرہ نہیں بلکہ لال انار ہے۔ یہ اللہ کے نبی جب مسلمانوں کے بیچ میں خطبہ دیتے، کتنے انداز کا ذکر کیا گیا۔ اللہ کے نبی کا غصہ بڑھ جاتا، اللہ کے نبی کی آنکھیں لال، اللہ کے نبی کی گال لال ہو جاتے، اعلیٰ صوتہ، اللہ کے نبی کی آواز بلند ہوتی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہمیں ایسا لگتا تھا گویا ہم اپنے نبی کا خطبہ نہیں سنتے بلکہ کأنہ منذر جیش، گویا کہ ایک کمانڈر اپنی فوج کو ڈرا رہا ہے۔ اس انداز سے اللہ کا نبی خطبہ دیا کرتے تھے۔
یہ اللہ کے نبی کے خطبے کا عالم، یہ اللہ کے نبی کا جوش کا عالم۔ آج کے مولوی بولتے ہیں پیسے رکھ لے چپ بیٹھ، تو رسول رحمت علیہ السلام، پیسوں کا ڈر ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ رسول رحمت علیہ السلام مسلمانوں کے بیچ میں کس انداز سے شدت کے ساتھ دعوت کو بلند کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک عورت چوری کر کے آ گئی جس کا نام فاطمہ، کیا نام ہے بولو؟ عورت کا نام فاطمہ، اور یہ بات بھی جان کے چلو اللہ کے نبی کی بیٹی کا نام بھی فاطمہ۔ کو چپ، فلاں قبیلے کی عورت نے چوری کی، بڑا خاندان تھا، ان لوگوں نے کہا اگر میری بچی کے، ہمارے خاندان کی بیٹی کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، ہماری ناک کٹ جائے گی۔ اس لیے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی کی عدالت میں وکیل بنا کے بھیجا، کفیل بنا کے بھیجا۔ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگئے، اللہ کے نبی فاطمہ فلاں اونچے خاندان کی عورت ہے، اللہ کے نبی اس کے ہاتھ کاٹیں گے، ان کی ناک کٹ جائے گی، آپ جرمانہ لے لیجئے، 1 لاکھ لے لیجئے، کروڑ لے لیجئے، اسے چھوڑ دیجئے، جرمانہ لگائیے، اسے چھوڑ دیجئے۔ سنیے، اللہ کے نبی تاجدار مدینہ اتنا غصے میں آئے، اللہ کے نبی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، فرمایا یا اسامہ اتشفع فی حد من حدود اللہ، اے اسامہ تیرے اندر اتنا جگر کہاں سے آ گیا، تو اللہ کے حدود میں سے ایک حد کے بارے میں سفارشی بن کے آ گیا، تم اس فاطمہ کی بات کرتے ہو، لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدا، اے اسامہ تو اس فاطمہ کی بات کرتا ہے، یہ اللہ کا دین ہے، کوئی کھلواڑ نہیں، اللہ کی قسم اگر میری لخت جگر نور نظر فاطمہ بھی چوری کرتی، محمد اس کے دونوں ہاتھ بھی کاٹ کے پھینک دیتا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میرے بھائیو، یہ دین ہے، کفار کے ساتھ نرمی کی جائے گی، مسلمانوں کے بیچ میں نرمی نہیں چلے گی۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح کا ایک واقعہ جبلہ کا بھی لے لیجئے، عمر بن خطاب کی عدالت، عمر بن خطاب کی عدالت لگی ہوئی ہے، اللہ اکبر موجود ہے، بادشاہ آیا، جبلہ بڑا بادشاہ تھا، بادشاہ کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کے لیے آیا، اللہ اکبر، طواف کعبۃ اللہ کا کر رہا ہے، اس کے پیچھے پیچھے ایک بدو بھی طواف کر رہا ہے، لیکن اچانک بدو کی پاؤں میں بادشاہ کی چادر اٹک جاتی ہے، بادشاہ گر جاتا ہے، بادشاہ کو غصہ آیا، ہائے میرے اللہ، میں بادشاہ، میری چادر کو ایک بدو نے کھوندلا، اس انداز سے میں گر گیا، میری ناک نیچے ہو گئی، تو اس لیے بادشاہ نے اٹھا اور اس بدو کو ایسا مکھا مارا کہ اس کی ناک ٹوٹ کے رہ گئی۔ کس نے مکھا مارا تھا؟ اور وہ بادشاہ کوئی کافر نہیں تھا، ابھی نیا مسلمان تھا۔ کون تھا؟ نیا مسلمان تھا۔ اللہ اکبر۔ عمر بن خطاب دیکھ رہے، ایک بادشاہ نیا مسلمان ہے، اس کی چادر میں بدو کا پیر اٹک گیا، جس کی وجہ سے بادشاہ گر گیا، اس نے مکھا مارا۔ اللہ اکبر۔ عمر بن خطاب کی عدالت میں یہ بدو آیا، آ کے عرض کرنے لگا، عمر بن خطاب میرے ساتھ انصاف کیجئے نا، میں غریب انسان ہوں، لیکن اس جبلہ نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا، اس نے میری ناک توڑ دی۔ عمر بن خطاب نے پوچھا، تو نے کیا کیا جس کی وجہ سے تیری ناک توڑی گئی؟ اللہ اکبر۔ بدو کہتا ہے، اے عمر بن خطاب، بس میرا گناہ یہ آگے طواف کر رہا تھا، میں اس کے پیچھے چل رہا تھا، اس کی چادر اتنی لمبی ہو گئی، میرے پیروں میں آ گئی، اور اس کی وجہ سے وہ لڑک کے گر گیا، اس نے غصے میں مجھے مارا، میری ناک ٹوٹ کے رہ گئی۔ جلال میں آئے کہا، جب لاؤ تو صحیح، نبی کی حضرت عمر بن خطاب کی عدالت میں بادشاہ کون؟ نہ عمر بن خطاب کی عدالت میں بادشاہ کو لایا گیا۔ عمر بن خطاب نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فرمایا، اے جبلہ، یا تو اس بدو کو راضی کر لے، یا تو میں تو اس کے ذریعے تیری ناک توڑوا دوں گا۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ ہے کیا جگر ہے میرے اللہ، بادشاہ کو کہہ رہے ہیں، اے بادشاہ، چاہے تو اس غریب کو منا لے، میں معاف کر دوں گا، اگر یہ نہیں معاف کرے گا تو میں اسی کے ہاتھ سے تیری ناک توڑوا دوں گا۔ یا اللہ، جبلہ کہتا ہے، میری ناک توڑوا دو گے؟ ہاں، تیری ناک توڑوا دے۔ میں بادشاہ کا بادشاہ ہوگا تو اور تیرا باپ، یہاں اللہ کا قانون چلے گا، السن بالسن والعزن بالعزن والعنف بالعنف والعین بالعین والجروح قصاص۔
اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کا دانت توڑے گا اس کے بدلے دانت توڑا جائے گا، اگر کوئی کان پھاڑے گا کان پھاڑا جائے گا، اگر کوئی ناک پھوڑے گا ناک پھوڑی جائے گی، اگر کوئی آنکھ پھوڑے گا آنکھ پھوڑی جائے گی۔ یہ اللہ کے دین کا قانون ہے۔ تو بادشاہ ہوگا تیرے باپ کا گھر کا، آج عمر کی عدالت نہیں سنے گی، یا تو اس کو راضی کر لے، یہ معاف کرے گا، عمر معاف کرے گا، یہ نہیں معاف کرے گا، پھر اس کمزور کے ہاتھ سے تیری ناک توڑی جائے گی۔ دنیا دیکھ لے گی کہ اسلام کا قانون کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جبلہ نے ایک رات کا ٹائم مانگا، مجھے ایک رات کا ٹائم دے دو، اللہ اکبر، میں راضی کروں گا، اس سے معافی مانگ لوں گا۔ عمر بن خطاب نے ٹائم دے دیا۔ جب دیکھا جبلہ بادشاہ نے عمر ماننے والا نہیں، میری ناک توڑی جائے گی، اسی وقت ٹینٹ اٹھایا، بورا بستر لپیٹا، وہاں سے بھاگ کر اپنے گاؤں چلا گیا، وہاں جا کر مرتد ہو گیا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اسلام کا قانون یہ نہیں ہے کہ تو نیا نیا مسلمان ہے اس لیے تجھے چھوڑ دیا جائے گا، نہیں نہیں، اللہ اکبر۔ اگر اس نے مسلمان ہونے کے ایک دن کے بعد بھی کوئی گناہ کیا، اس کے اوپر سزائیں مقرر کی جائے گی۔ اسی لیے حضرت عمر بن خطاب نے سمجھایا، اگر کوئی انسان کافر ہوگا مشرک ہوگا اسے پیار سے سمجھایا جائے گا، اگر کوئی مسلمان ہوگا اسے پیار سے اینٹ بجایا جائے گا۔ جسے سننا ہے سنیں، جسے نہ سننا ہے نہ سنیں، کیونکہ اسلام ہے بھائی، اسلام ہے، اسلام ہے۔ تو کافروں کو پیار سے سمجھاؤ، مشرکوں کو پیار سے سمجھائے، اپنوں کے اندر ایسا نہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ کو یہ بات بھی بیان کروں، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس طرح آپ بیٹھے ہوئے ہیں صحابہ کے بیچ میں، مسلمانوں کے بیچ میں تقریر کرتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو، میں مسلمانوں کا امیر ہوں، اگر یہ تم مجھے یہ بتلاؤ، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے، میں تمہیں قرآن و حدیث کے خلاف کوئی قانون بتا دوں، قرآن و حدیث کے خلاف کوئی بات بتا دوں، تم عمر کا کیا کرو گے؟ ساری جماعت خاموش، ساری سماعت خاموش۔ عمر کھڑے، عمر نے جوان کو جوش دلایا ہے، مرد مجاہد، محفل میں کوئی ایسا نوجوان بھی ہے جو اٹھ کے بتا دے، عمر صدارت کی اور امارت کی کرسی پہ بیٹھنے کے بعد اگر کوئی اللہ رسول کے خلاف قانون لگا دے گا تم کیا کرو گے؟ اللہ اکبر۔ ایک نوجوان اٹھتا ہے اور آگے آ کے کہتا ہے، اے خطاب کے بیٹے عمر، تیرے بدن میں اگر بات دوری ہوگی، اگر تیرے ہاتھ سے دین ذبح ہوگا، پھر یاد رکھنا تیری گرد تیری تلوار لے کر تیری ہی گردن اڑا دوں گا۔ کون ہے؟ معمولی صاحب۔ تم کہتے ہو پیار سے سمجھاؤ، مولا بوندی کھلا کے سمجھاؤ، چائے پلاؤ، پھر نہیں پلاؤ، یہ نہیں چلے گا۔ اگر آپ غیر مسلم ہیں، آپ یہودی ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، آپ کے پیر بھی دباؤں گا جناب، یہ ناٹک نہیں چلے گا، تلوار سے اڑا دیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اگر کوئی مسلمان اذان کے بعد مسجد میں نہیں آتا، میرا جی چاہتا ہے میں اس کے گھر کو جلا کے راکھ کر دوں، وہ زندہ رہنے کا حقدار نہیں۔ یہ ملا پاٹ نہیں چلے گا اسلام۔ اور دوسری ایک چیز میں یہ بھی بتا دوں، میں نے آج موت کے تعلق سے کچھ باتیں بتلانا چاہ رہا تھا، لیکن جب تک وقت کی تنگ دامنی میں ہم چلتے رہیں گے، بس چلتے رہیں۔ اور ایک چیز یہاں جماعت والوں سے میں اپیل کرتا ہوں، جس طرح آپ نے فرنی کے انتظامات ختم کیے ہیں اور بوندی کا جو مسجد سے اکاؤنٹ لیا جاتا ہے الحمدللہ وہ بھی بند کیا ہے، اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے۔ تیسری چیز میں بتانے لگا ہوں، ایک تیسری اور اہم چیز، یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کہہ رہے تھے کہ قبرستان کے سلنے لاؤ، وہ لاؤ، یہ لاؤ، آپ کو معلوم ہے اس سے بھی بڑی خرابی اس جماعت میں چل رہی ہے، نہ بزرگ کو ہوش ہے، نہ بچے کو ہوش ہے، نہ جوان کو ہے، نہ ذمہ دار کو۔ وہ کیا ہے چیز معلوم ہے آپ کو؟ عورتوں کی مسجد کا یہ سیڑھیاں جو ہے، گیٹ، اللہ اکبر، یہ گیٹ اگر حضور اور صحابہ کرام یا تابعین میں سے کوئی ایک انسان بھی تھا دیکھتا تو یہ مسجد عورتوں کی بند کر دیتی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کا اتنا خیال رکھا۔ اللہ اکبر، صحابہ اکرام کا بیان ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ خود ارشاد فرماتے ہیں، لوگو میں نماز کی حالت میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا، میرا جی چاہتا میں قرات کو لمبی بھی کروں، خوبصورت بھی بنوں، لیکن جب میں قرآن پڑھتے ہوئے نماز کی حالت میں بچوں کے رونے کی آواز سن لیتا، میرے دل میں خیال آتا کسی بچے کے رونے کی وجہ سے ماں کی ممتا بے قرار نہ ہو جائے، میں نماز کو چھوٹی کرتا اور ماں کو بچے سے ملا دیتا۔
میرے بھائیوں، فرض نماز کی حالت ہے، صحابہ اکرام کو جماعت کرا رہے ہیں اور اللہ کے نبی عورتوں کا خیال کر رہے ہیں۔ آج یہ نبی کی امت ہے، آج تک تمہیں عورتوں کا خیال نہیں آیا۔ سنو انداز کیا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں جب اللہ کے نبی سلام پھیر کر مصلی پہ بیٹھ جاتے اس وقت تک اللہ کے نبی مسجد سے باہر نہیں جاتے جب تک کہ ساری عورتیں مسجد سے نکل کر اپنے گھر میں نہ پہنچ جاتے۔ کہاں گیا وہ ایمان؟ آج عورتیں بھی نہیں اتر رہی ہیں، مرد بھی اتر رہے ہیں، عورتوں کے بازو سے مرد، مرد کے بازو سے عورت، ان کے جوتوں میں ان کے جوتے، اور مسجد کے گیٹ سے ایک ہی ساتھ سے داخل ہو رہے ہیں۔ ایک کا بدن دوسرے سے لگ رہا ہے، دوسرے کا بدن تیسرے سے لگ رہا ہے، عورت سامنے مرد پیچھے، اور مرد سامنے عورت پیچھے۔ یہ کون سا جنگل کا راز چل رہا ہے؟ میرے بھائیوں، تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں ایک بات آپ کو بیان کروں۔ اللہ کے نبی نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، لو ترکنا ھذا الباب للنساء، صحابہ کو اشارہ کر کے فرمایا یہ گیٹ جو مسجد کا ہے اس میں مرد داخل نہیں ہوں گے، یہ عورت کا گیٹ ہے، یہ عورتوں کے آنے کا گیٹ ہے۔ تو اللہ کے نبی کی عدالت میں زمانے میں مرد کا گیٹ ہے، عورت کا گیٹ، اور گلگندہ میں کیا ہو رہا ہے؟ ایک ہی گیٹ۔ کس دین کو ذبح کر رہے ہو؟ اگر میں یہ بات نہ کروں تمہاری 27 کا ہدیہ لے کے چلا جاؤ، کل قیامت کے دن میرے نبی مجھ سے پوچھیں گے میرے وارث بننے والے، میرے دین کو ذبح کیا جا رہا تھا، تو نے زبان نہ کھولی تو میں کیا جواب دوں گا؟ اور تم سب سے یہ کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی کے زمانے میں دو گیٹ ہوا کرتے تھے، ایک مردوں کا الگ سے گیٹ، ایک عورتوں کا الگ سے گیٹ ہوا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی نے اشارہ کر کے فرمایا، ابن عمر یہ گیٹ ہم عورتوں کے لیے چھوڑتے ہیں، اس میں مرد داخل نہیں ہوں گے۔ اب سنیے، حدیث کا بیان ہے، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اللہ کے نبی سے کتنا پیار کیا کرتے تھے، کتنی محبت کیا کرتے تھے۔ نافع کہتے ہیں راوی حدیث کہتے ہیں، لم يدخل منها ابن عمر ابدا حتی مات۔ اللہ اکبر، ابن عمر کے سامنے اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ کہا تھا یہ دروازہ عورتوں کا ہے، مرد داخل نہیں ہوں گے۔ اللہ اکبر، یہ سننے کے بعد عبداللہ ابن عمر نے ساری زندگی کبھی اس دروازے سے داخل نہیں ہوئے، موت آ گئی مر گئے لیکن اس دروازے سے داخل نہ ہوئے۔ اللہ اکبر، یہ صحابہ اکرام تھے جو نبی کی ایک بول پر اس دروازے سے اس قدر بچتے تھے، مر تو گئے لیکن اس دروازے میں ان سے داخل نہ ہو سکے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، سب سے پہلے آپ کو یہ کام کرنا ہے کہ عورتوں کا یہ راستہ اور گیٹ کا انتظام ہو جائے۔ یہاں عہد کرو، سب عہد کرو، تم لوگ چندہ کرتے ہو الحمدللہ دیتے ہو، لیکن یہ کام پہلی فرصت میں کریں۔ بھلے آپ مولوی صاحب کے گھر کا انتظام بعد میں کریں، لیکن یہ گیٹ جو ہے میرے نبی کی سنت کو ذبح کر رہا ہے، اسلام کی شریعت کو مسمار کر رہا ہے، ہم یہ ہونے نہیں دیں گے۔ اور میں تم سے وعدہ لیتا ہوں، آج 27ویں تاخیرات کے لیے سب ہاتھ اٹھا کے کہیں انشاءاللہ ہم یہ گیٹ بنا کے رہیں گے۔ اگر نہیں بناؤ گے اللہ گواہی دے، اللہ گواہ ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں، ویڈیو بن چکی ہے، اللہ کے کیمرے بھی لگے ہیں، لیکن قیامت کے دن میں تمہارے گریبان میں بھی پکڑوں گا، یہ عورتیں بھی پکڑ کے پوچھیں گے اللہ انہوں نے تو اپنا دیکھ لیا، ہمیں تو راستوں پہ چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر، ڈرو اللہ سے۔ تو الغرض میرے مسلمان بھائیوں، اللہ ہم سب کو نیک عمل کے اور خیر کے کاموں کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو ایک بنائے، نیک بنائے، متحد بنائے، صالح بنائے۔ آؤ میرے مسلمان بھائیوں، جاتے بھی آخری زندگی کے لمحات کے کچھ کہانیاں میں اپنی موت کے، اپنی زندگی کے اور تمہاری موت کے، تمہاری زندگی کے کہانیاں بتا کے چلوں۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعمار امتی بین الستین ما بین الستین الی السبعین واقلہم من یجوز ذالک۔ مسلمانوں، اپنی زندگی کے پہ اوپر گھمنڈ نہ کرو، غرور نہ کرو، تم ایسے پسل جاؤ گے کہ دنیا میں گویا آئے ہی نہ تھے۔ ہماری زندگی معلوم ہے کتنے سال کی ہے؟ جی کتنے سال کی ہے؟ 60 سال کی ہے، اور زیادہ سے زیادہ 80۔ مرنے کے لیے کوئی تیار ہے؟ مرنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔
میرے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں، مولوی صاحب دعا کرو دعا کرو، آج تک بڈھے حضرات بھی آتے ہیں نا تو یہی کہتے ہیں مولوی صاحب صحت کی دعا کرو۔ مطلب بڈھے بھی ہو گئے، ابھی کتنے سال رہنا چاہتے ہیں جناب؟ اور ایک بڈھے میاں تو یوں کہتے ہیں مولوی صاحب صحت کی دعا کرو۔ کوئی بوڑھا مجھے آج تک یہ نہیں ملا کہ مولوی صاحب دعا کرو مجھے اللہ اچھی موت دے دے، نہیں، کوئی نہیں بولتے۔ کیوں؟ اس کے بعد بوندی کون کھائے گا جناب؟ مر جائیں گے تو پھر بوندی کون کھائے؟ ایک بادشاہ تھا، کتا مر گیا، بادشاہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔ لوگوں نے کہا پاگل بادشاہ، تیری سلطنت میں کیا کمی ہے؟ کتوں کا دکان لگا دیں گے، کتوں کا بازار لگا دیں گے۔ بادشاہ کہتا ہے لوگوں مجھے دلاسا دینے کی کوشش نہ کرو، میں روتا اس لیے ہوں کہ اس کتے کی موت پہ نہیں، 1000 کتے بھی میرے آنگن میں مر جائے میں تھوکنا نہیں چاہتا، رونا اس لیے آ رہا ہے اللہ اکبر، ہو اس کتے کی روح کو لے جانے کے لیے جو ملک الموت آیا تھا وہ میرا گھر دیکھ لیا ہے، کل میرے گھر کو آئے گا۔ دیکھیں اس قدر ڈر، یعنی مرنا ہی کوئی نہیں چاہتا، سب لالی پاپ کے سہارے زندگی تھی نا۔ اور قبر کے حشر کے حالات بھی بتا دیں مسلمانوں کو، مولوی صاحب کون دیکھ پایا جی مرتے کی نہیں کی؟ بولتے ہیں کہ نہیں بولتے؟ اتنے سنگ دل مسلمان بھی دنیا میں جی رہے ہیں، موت کا خبر کا یقین ہی نہ رہا میرا۔ ایک جو ہے ایک میاں بیوی، ہمیشہ عورت اپنے شوہر سے لڑتی تھی، ہمیشہ لڑتی تھی، لیکن انہیں کیا بولتا تھا روز بھی تو بار بار تنٹے کری میں مر کچھ جاتا ہوں۔ انہیں کب بھی تنٹے ہونے میں وجہ بات تو تنٹے کری میں مرتوں تک، مرتا نہیں تھا انہیں، لیکن ایک دن بڑے تنٹے ہو گئے، بڑے تنٹے اور میں مرتوں تک چپلا پہ لے آ گیا، چپلا پہ لے سیدھا انہیں قبرستان کو آیا۔ اب میں مرتوں دیکھ بول گئی ہوں بھی واپس جانا نہیں، میں کیوں مرنا تھا سوچ رہا ہوں بھی۔ قبرستان کو دیکھنے کے بعد دل میں خیال آیا، قبرستان کو دیکھنے کے بعد دل میں خیال آیا سب مرے لوگ یہاں تک سوتی، ایک کام کریں گے یہاں میں بھی ساتھ میں مریا سر کا ساتھ۔ کیا سوچا، برسات آنے کے بعد بہت سارے خبریں کیا ہے گڑھے پڑ جاتی ہیں، آپ بھی دیکھے ہوں گے، یہ خبر گڑھے پڑ کو خالی ہو گئی تھی، انہیں سیدھا کپڑے کاٹا، وہ خبر میں سویا نیچے، سو کو دل میں خیال کر لے رہا میں مریا، دل میں خیال کر لے رہا میں مریا گا۔ اس کے بعد پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، قبرستان کے اندر سے راستے ہوتے تھے ادھر ادھر پار ہونے کے، تو شام کے وقت پولیس جو ہے ڈیوٹی سرا کو شام میں گھی کی کیٹلی لے کو قبرستان سے جا رہا تھا، قبرستان سے جا رہا تھا، وہ جاتے 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 تھک گیا، ارے اللہ کے بندے ابھی تو بوندی کھائیں جی، ذرا کو چھڑ لیں گے۔ تو وہ ایک پولیس جو ہے گھی کی کیٹلی لے کے جا رہا تھا، جب جانے لگا تو پولیس تھک گیا، ہاتھ میں درد ہونے لگا چل چل کے، اور پولیس دل میں خیال کیا کر رہا ہے، کون تبھی ملا تو بندہ اسے میں کیٹلی ڈھلا کو میرے گھر تک جاتا تھا میں، بولو کہ سوچ رہا ہے۔ سوچنے کے بعد ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، خبر ہے بنگا ہو کے ایک آدمی سویا ہے، پولیس کے ہاتھ میں ڈنڈا رہتا نا، ڈنڈا نے مارے اے اٹھ بے، انہیں اٹھا، کیٹلی پکڑ بے، کیٹلی پکڑا، گھر کو چلا، پولیس گھر کو بلا لے گیا، گھر کو بلا لے جانے کے بعد وہ آدمی کو کیا کرا، کیٹلی پکڑ لگایا نہ نہیں کہتا، 2 پیسے دیا، اس زمانے کے کہتے پیسے، سب پولیس ہم حرامی نتے، پہلے کی پولیس ہم ذرا خوف بھی تھا، بلا لے جا کو 2 پیسے دیا، ابھی انہیں 2 پیسے لے کو بھی خبر میں جانا نا، گھر کو آیا سیدھا، گھر کو آ کو کیا کرا، پورے رشتہ داروں کو جمایا، پورے رشتہ داروں کی جمع کیا ہو رہا ہے، اے اماں تو آ، چاچا تو آ، پھپا تو آ، آج میں حقیقت بولتا ہوں، آج پول کھولیو آ، کیا رہے مولوی صاحبہ، خبر ایسا پھڑتی، خبر میں عذاب آتا، 2 فرشتے آتی ہیں، بڑے بڑے سنگاں داتا گیتا، یہ کیا بھی نہیں وقت جھوٹے باتا ہے، مولوی صاحبہ چندے واسطے کر رہے سے، میں بول رہا میں مر کو دیکھا، انہیں بول مولوی صاحبہ وقت بھی جھوٹے چندے کے واسطے پیسے جمع کرنے کے واسطے ایسا بول رہے سو، میں مر کو دیکھا، خبر یوں دباتی، یہاں کے فصلیں وہاں جاتی، وہاں کے فصلیں یہاں آتی، صاحب کیا بھی نہیں، سب پکچر ہے بھی 2 فرشتے آتی بول کو مولوی صاحبہ بولتے نا، 2 کی کیا بھی نہیں آتا، 1 کے چاہتا، لہوے کے ڈنڈے لے کھاتی، گرزا سے مارتے ہیں، چیکا بھی نہیں آتا، خاکی کپڑے میں آتا، پولیس دیکھی نا، پولیس کے کپڑے میں 1 فرشتہ آتا، اس کے ہاتھ میں ڈنڈا، سب لوگوں انٹرسٹ لے کو سن رہی اس کے بعد، انہیں کیا بول رہا، وہ سب کہاں نیا مولوی صاحبہ چندے کے واسطے بول رہی سو،
ڈرنے کی تمہارا 1% بھی ضرورت نہیں. میں اب بھی مرا تو مر تم بھی, لیکن ڈرتا نہیں. تمہیں بھی مرو ہونا تو ڈرو نہ. انہیں جگہ ہے. اس کے بعد بولتا ہے 2 فرشتے نہیں آتے, ایک ہی فرشتہ آتا. وہ ایک فرشتہ کیا کرتا کہتا ڈنڈا لگ ٹک ٹک مارتا, میں پٹ کے ٹوٹ کو بیٹھتا ہوں. میں اگر گناہ کرے اس رہا تو 2 ڈنڈے مارکوں نے گناہ کی سزا دیتا. میں نیکیاں کریا کیا گناہ کرے انہوں تو کہ اس کے سزا کے واسطے انہیں کیٹلی ڈھلاتا ہے 1 کلومیٹر تک. میں گناہ گار رہا سے رہا تو انہیں ایک کیٹلی ڈھلاتا 1 کلومیٹر تک. میرے جب گناہ ختم ہوتی اس کے بعد نیکیاں کرے رہتا نا 2 پیسے تک شباش بول بھیجو. یہ جس کے علاوہ تو میرے بھائیوں, یہ ہم نے کس گاؤں اور قصبے اور کھیڑے اور بزدل اور بدو لوگوں کی بنائی ہوئی کہانیاں ہیں. لیکن سچی بات تو یہ ہے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور آپ کے سامنے بیان فرمایا ما رأیت منظرا الا والقبر افظع من. لوگوں, تمہارے نبی نے اپنی زندگی میں بہت دکھوں کو دیکھا. میرے سامنے میری بیٹیاں بیوہ ہو گئی, میرے دانت توڑے گئے, میرے صحابہ کو ذلی پہ چڑھایا گیا, میرے سامنے صحابہ کو نیزوں سے چرویا گیا, میرے سامنے صحابہ کی ڈھیر ساری لاشیں پڑی, اور میری بیٹیوں کو میرے بچوں کو ستایا گیا. میری زندگی میں ایسی پریشانیاں آئی, میں نے ساری پریشانیاں تو جھیل لی. رب کعبہ کی قسم, ان ساری تکالیف کو دیکھنے کے بعد تمہارا نبی اب اعلان کرتا ہے لوگوں, تمہارے نبی ساری مصیبتوں میں خبر کی مصیبت سے زیادہ مصیبت نہیں دیکھی. یہ میرے اور آپ کے نبی ہیں. اور میرے مسلمان بھائیوں, یہ زندگی کی کڑوی حقیقت ہے, اور یہ زندگی کی سب سے سچی کڑوی حقیقت ہے. تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کی عمروں کو اللہ نے 60 اور 70 سال کے بیچ میں قید کر دیا. جینے والے 60 سال بھی جئیں گے, 70 سال بھی جئیں گے. پھر آگے ارشاد فرمایا وَأَقَلُّهُمْ مَنْ يَجُوزُ ذَلِكَ. میری امت کے لوگوں, تم اگر سوال کرو گے, اللہ کے نبی نے کہا تھا 60 سے 70 سال میری امت کی عمریں ہوں گی, لیکن آج ہمارے گاؤں میں مولانا 80 سال کے بڈھے ہیں, 90 سال کے بڈھے. نبی کی بات جھوٹی نہ, اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وَأَقَلُّهُمْ مَنْ يَجُوزُ ذَلِكَ. لوگوں, 60 اور 70 سال کے درمیان کی یہ میجارٹی میری امت کی ہوگی, لیکن بہت کم لوگ ہوں گے, لیکن بہت تھوڑے لوگ ہوں گے جو یہ میجارٹی کراس کر کے جائیں گے, جن کو اللہ 70 سال کی, 80 سال کی, 90 سال کی عمر دے دے گا. ورنہ اکثر لوگ کب مریں گے؟ 60 سے 70 سال. اور اس کمی کے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 70 سال اور 60 سال کی زندگی کو اتنا بے بنیاد قرار دیا. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں لا تنتظر الصبا ولا تكن في الدنيا كأنك غریب او عابر سبیل. اے صحابہ, دنیا کے اندر ایسے زندگی گزارو جیسے کہ کوئی غریب ہوا کرتا ہے, جیسا کوئی سفر کرنے والا ہوا کرتا ہے, اس لیے کہ تمہیں نہیں معلوم کون سا فرشتہ, موت کا فرشتہ کب کون سے وقت میں تمہیں آ کے دبوچ لے, اپنی موت کا نوالا بنائے. اس پہ بس نہیں کیا, تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار لگی ہوئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای المومنین افضل یا رسول اللہ, اے تاجدار مدینہ آپ کی امت میں سب سے اچھا مسلمان کون سا ہے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جس کا کیریکٹر سب سے اچھا ہو وہ میری امت کا سب سے اچھا مسلمان ہے. پھر آگے سوال کیا گیا من اکیس یا رسول اللہ, اللہ کے نبی آپ کی امت کا چالاک مسلمان کون سا ہے؟ اللہ کے نبی نے جواب دیا 10 دکانیں بنانے والا نہیں, بڑے بڑے بنگلے بنانے والا نہیں, کھیت باڑی کرنے والا نہیں, جائیداد بنانے والا نہیں, اپنی کمائی کو بڑھانے والا نہیں, بزنس کو ڈیولپ کرنے والا نہیں, سونا چاندی جمع کرنے والا نہیں. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لوگوں, میری امت کا سب سے چالاک مسلمان ہو اکثرہم للموت ذکرن واکثرہم لما بعد الموت استعدادا. جو مسلمان میری امت کا اپنی زندگی کے دن اور رات میں سب سے زیادہ اپنی موت کو یاد کرتا ہے وہ سب سے چالاک مسلمان ہے. اے مسلمانوں, ہم نے رمضان کے مہینے میں کتنی لاشوں کو ہم نے اٹھایا, کتنی جنازے کی نماز ہم نے پڑھی, کوئی بتا تو دے کتنی جنازے کی نماز ہم نے پڑھی؟ جی کیا
4, کوئی کہہ رہا 5، کوئی کہہ رہا 3 کھو، کتنے بھائی؟ تو بہرحال یہ اڑتے ہوئے جنازے، یہ لڑتے ہوئے گھر، یہ جاتے ہوئے لوگ تمہیں یہ میسج دے کے جا رہے ہیں، اے ہلگندہ کی زمین پر ہماری میت کو سامنے رکھ کر نماز جنازہ پڑھنے والوں، اس چیز کو نایاب نہ بھولو، آج تم نے میری نماز جنازہ پڑھی ہے، کل کوئی تمہاری جنازہ پڑھے گا۔ آج تم نے مٹی میں ملا کے مٹی بنایا ہے، کل تمہیں کوئی مٹی میں ملا کے مٹی بنائے گا۔ آج تم میرے یتیم بچوں کو روتے ہوئے چپ کرا رہے ہو، کل کوئی تمہارے یتیم بچوں کو چپ کرائے گا۔ آج تم میری بیوہ کو دلاسا دے رہے ہو، کل کوئی تمہاری بیوہ کو دلاسا دے گا۔ اس چیز کو یاد رکھو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اکثروا ذکر حادم اللذات، لوگوں زندگی کو توڑنے والی، تمہاری خوشیوں کو موڑنے والی، تمہاری ارمانوں کا خون کرنے والی موت کو یاد کر لیا کرو۔ اس موت نے کتنے محلوں کو ویران کر دیا، اس موت نے کتنے گھروں کو خالی کر دیا، اس موت نے کتنے بچوں کو یتیم کر دیا، اس موت نے کتنی بیواؤں کو بے سہارا کر دیا، اس موت نے کتنی مائی بہنوں کو بے سہارا کر دیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اکثرہم للموت ذکرا، میری امت کے لوگوں اپنے ارمانوں کا خون کرنے والی، اپنے ارمانوں کو دفن کرنے والی موت کو یاد کیا کرو۔ لوگوں اگر کوئی دنیا میں ہمیشہ کے لیے رہنا ہوتا، اگر کسی کو دنیا میں ہمیشہ کے لیے باقی رہنا ہوتا، میرا اور آپ کا نبی تاجدار مدینہ کبھی وہ مرتا نہیں اور امت کو یتیم نہیں کر جاتا۔ اللہ اکبر۔ آپ کو معلوم بھی ہے وہ دکھوں کی کہانی کا کیا عالم ہوگا۔ حضرت انس کہتے ہیں، حضرت عائشہ کہتی ہیں، حضرت فاطمہ کہتے ہیں، حضرت بلال کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری لمحات میں بیمار ہو گئے اور بستر پہ اس طرح کرا رہے ہیں، اللہ کے نبی کو بخار اس قدر آیا ہے، صحابہ کرام قریب آ گئے، عائشہ صدیقہ قریب آ گئی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں لوگوں میں نے اللہ کے نبی کی بدن کی گرمی کو دیکھا، ٹھنڈے پانی کا لوٹا لا کر بستر کے قریب رکھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گرمی اور بخار کی تبش سے کبھی ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈالتے، اپنے چہرے کو پھیر لیتے اور اللہ سے کہتے لا الہ الا اللہ ان للموت لسکرات، اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک موت کی سختیاں یقیناً ناقابل برداشت ہے۔ یہ میرے نبی کا وہ حال ہے جو آخری زندگی میں ہو رہا ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اللہ کے نبی اس قدر بیمار ہو گئے، اللہ کے نبی سے اٹھا نہیں جا رہا، اللہ کے نبی سے چلا نہیں جا رہا، اللہ کے نبی کبھی ہوش میں آتے ہیں کبھی بے ہوش میں آتے ہیں، صحابہ کرام رو رو کے کھجور کی چٹائیاں بھیگ چکی ہے، عائشہ صدیقہ بھی رو رہی ہے، فاطمہ الزہرا کی آنکھوں سے آنسو بے اختیار چھلک رہے ہیں، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب بیٹھی ہوئی ہے، عائشہ صدیقہ کہتی ہے لوگوں اس وقت کا حال نہ پوچھو، اس وقت کا حال نہ پوچھو جب میں نبی کے قریب تھی، اللہ کے نبی پہ بے ہوشی کی غنودگی کی حالت طاری تھی، بخار شدت سے چڑھا ہوا تھا، اللہ کے نبی مسواک کی طرف اشارہ کرتے ہیں، میں مسواک لا کر میرے نبی کو دیتی ہوں، اللہ کے نبی چبانا چاہ رہے ہیں، اللہ اکبر، بیماری نے اتنا کمزور کیا اللہ کے نبی مسواک بھی نہ چبا سکے۔ اس کے بعد کہتی ہے میں خود نے مسواک کو اپنے دانتوں سے چبا کر میرے نبی کے حوالے کیا۔ لوگوں آخری حالات میں اللہ کے نبی کی کیفیت اور تکلیف اس قدر دور ہو گئی، اس قدر بڑھ گئی، اللہ کے نبی جب بات کرنا چاہتے تھے اللہ کے نبی کی زبان لکنہت میں بدل گئی۔ عائشہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی ہیں، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آئی، اپنے ابا کے پاس بیٹھ گئی، ابا کی تکلیف کو دیکھتی ہے، آسمان والے اللہ سے بات کرتی ہے، واہ کربابتا واہ کربابتا، اللہ اللہ اتنی تکلیف باپ کی دیکھتی ہے، بیٹی کانپ جاتی ہے۔ میرے بھائیوں آج ہمارا بھی کیا حال ہوگا ہم اگر اپنے گھروں میں ہماری نگاہوں کے سامنے باپ کفن اوڑھ کے سو جائے، اگر ہماری ماں کفن اوڑھ کے سو جائے، بچوں کے دلوں پہ کیا گزرتا ہوگا؟ ذرا پوچھئے نا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، باپ کو دیکھتی ہے بستر مرگ پہ کروٹیں بدلتے ہیں، بخار زوروں پر ہے، اللہ اکبر، بدن تپ رہا ہے، اللہ کے نبی بے ہوش ہو جاتے ہیں، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہوا کربابتا ہوا کربابتا، یا اللہ ان آنکھوں سے میری باپ کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی، ان
آنکھ سے میری باپ کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی۔ اللہ کے نبی اپنے لخت جگر کی آواز سنتے، اپنے سینے سے لگاتے اور ارشاد فرماتے یا فاطمہ لا کرب علی ابیک بعد اليوم، اے میری لخت جگر غم نہ کر، رونے دھونے کی ضرورت نہیں، آج جتنی تکلیف تیرے ابا کو ہو رہی ہے آج کے بعد تیرے ابا کو کبھی اتنی تکلیف نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اس قدر غموں میں، اس قدر تکلیف میں، اس قدر سکرات کے ماحول میں اللہ کے نبی گزرے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ رہی ہے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ رہے، صحابہ کرام کا ماحول یوں بنا ہے، کوئی صحابی کھڑا تھا ہم کھڑا کا کھڑا رہ گئے، کوئی صحابی بیٹھا تھا اور بیٹھا کا بیٹھا رہ، کوئی صحابی گڑگوں میں اپنا سر رکھ کے بیٹھا، وہ بیٹھا کا بیٹھا رہ گیا۔ صحابہ کرام ایسے لگتا ہے ان کے ہوش اڑ گئے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اللہ کے نبی دعا کرتے اللہم الحقنی بالرفیق الاعلیٰ، اللہ میں تجھ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں تو میرے اپنے پاس بلا لے۔ اس ہاتھوں کو اللہ کے نبی اٹھانا تھا، دعا کرنا تھا۔ عائشہ صدیقہ کہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اچانک گر گئے زمین پر، میں نے دیکھا اللہ کے نبی کی روح پرواز ہو گئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے لوگوں کائنات کے یہ 2 دن ہم صحابہ کرام کے لیے کبھی بھولے نہیں جاتے۔ ایک وہ دن جس دن اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے، ایک وہ دن جب آج اللہ کے نبی کا انتقال ہو چکا ہے، ایسا لگتا ہے مدینے کی ساری گلیوں میں کسی نے کالی چادر اڑا دی تھی، دن ہونے کے باوجود بھی ہمیں اندھیرا نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنا کہنا تھا زار و قطار روتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ رسول رحمت علیہ السلام کے صحابہ کی دیوانگی کا عالم دیکھو۔ اللہ کے نبی کے صحابی حضرت ابوبکر صدیق کو پتا چلا، حضرت عمر کو پتا چلا، دوڑے ہوئے ابوبکر صدیق آتے میرے نبی کو کفن میں دیکھا ہوا میرے نبی کو کفن میں سوتا ہوا دیکھتے، کفن سے چہرے سے کفن ہٹاتے، اللہ کے نبی کے چہرے پہ بوسہ دیتے، ارشاد فرماتے یا رسول اللہ جبت حیا و میتا، اللہ کے نبی آپ جب تک زندہ تھے پاکیزہ تھے، آج انتقال کے بعد بھی آپ پاکیزہ ہی ہیں۔ اور اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کی آنکھوں میں آنسو آتے اور ارشاد فرماتے اللہ کے نبی آپ اپنی مرضی سے نہیں مرے، آپ اپنی مرضی سے گئے، آپ اپنی مرضی سے گئے، ورنہ ابوبکر ایک ابوبکر تو کیا 1000 ابوبکر بھی ہوتے تو اپنی جانوں کو قربان کرتے، آپ کو دنیا سے جانے نہیں دیتے۔ صحابہ کرام کا حال تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے اللہ کے نبی کو دیکھتے کہتے لوگوں اللہ کے نبی انتقال نہیں کیے ہیں، اللہ کے نبی اسی طرح اللہ سے ملاقات کے لیے گئے ہیں جس طرح موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پہ 40 دن کے لیے گئے۔ اللہ اکبر۔ اتنا کہنا تھا ننگی تلوار اتارتے ہیں اور جوش میں آ کر صحابہ کی طرف دیکھتے ہیں، خبردار اے لوگوں اگر کسی نے نبی کے انتقال کی بات کر دی خطاب کا بیٹا تلوار سے اس کی گردن اڑا کے رکھ دے گا۔ صحابہ کرام غم و علم میں ڈرتے کانپتے لرزتے ہیں، ایک طرف اللہ کے نبی کا غم ستایا جا رہا ہے، ایک طرف حضرت عمر بن خطاب کا غم لٹایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ عمر بن خطاب کی دیوانگی ہے، تمہیں کیا معلوم اللہ کے نبی کا مؤذن بلال کی میں بات کروں، اللہ اکبر، اس نے نبی کے انتقال کے بعد اذان کہنی چھوڑ دی، کہا میں اذان نہیں دے سکتا۔ اللہ اکبر۔ مدینے کی گلیوں میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہائی کے عالم میں خود سے تنہائی میں باتیں کرتے جاتے اور کہتے جاتے اللہ کے نبی آپ نے بلال کو تنہا کر دیا، اللہ کے نبی آپ نے بلال کو چھوڑ دیا، اللہ کے نبی آپ نے بلال کو چھوڑ دیا۔ صحابہ کرام نے جب بلال کی کیفیت دیکھی کہا بلال تو اگر مدینے میں رہے گا مسجد نبوی کے قریب اللہ کے نبی کے روزے پہ رہے گا، کہیں ایسا نہ ہو نبی کے غم میں تو اپنے آپ کو ہلاک کر دے، اس لیے بلال تو ملک شام چلا جا۔ صحابہ اکرام نے بلال کو ملک شام بھیج دیا۔ اللہ اکبر۔ ملک شام جانے کے بعد 6 مہینے ہو گئے، 6 مہینے کے بعد اللہ کے نبی خواب میں آئے بلال کے اور کہنے لگے اے بلال کیا بات ہے تو محمد الرسول اللہ کی زیارت کے لیے نہیں آتا؟ یا غموں کا یہ حال ہے۔ 6 مہینے کے بعد اللہ کے نبی خواب میں آتے
بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام چھوڑ کر گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں. شام والوں نے پوچھا بلال کہاں جاتا ہے؟ کہا میرا نبی مجھے بلاتا. کہا میرا نبی مجھے بلاتا ہے، میرا راستہ نہ روکو. سواری پہ سوار بلال مکے کی طرف آ رہے، روتے بھی آئے اور سب سے پہلے یہی پوچھتے ہیں لوگوں آج مجھے نبی کی بیٹی فاطمہ سے ملاؤ، اس لیے کہ اس کا چہرہ محمد الرسول اللہ کے چہرے سے ملتا جلتا ہے. کہا مجھے فاطمہ الزہرا سے ملاؤ، اس لیے کہ فاطمہ الزہرا کا چہرہ نبی رحمت علیہ السلام سے ملتا ہے. سامنے سے آواز آتی ہے بلال تو کس فاطمہ کی بات کرتا ہے؟ اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد بیٹی باپ کے غم میں اتنی ٹوٹ گئی، 6 مہینے کے بعد فاطمہ کا بھی انتقال ہو گیا. اللہ اکبر، کیا گزری ہوگی. بلال داڑے مار مار کر روتے ہیں. اللہ اکبر. کچھ دیر کے بعد اذان کیا، اذان کا وقت ہوتا ہے. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین بلال سے آ کے کہتے ہیں بلال آج اذان دے دو، آج اذان دے دو، بہت دنوں کے بعد آئے ہو، آج کی اذان سن کر، تمہاری اذان سن کر نبی کی یاد تازہ ہو جائے. اللہ اکبر. بلال کھڑے کہتے ہیں لوگوں اتنا بڑا مجھ سے ظلم نہ کرو، میں آج اذان اس مسجد میں نہیں دے سکتا. اتنا کہنا تھا، حضرت حسن حسین دوڑ کے آئے، حضرت بلال کے قریب آئے، کہنے لگا بلال آپ کو اذان دینی ہوگی. آنکھوں میں آنسو آئے بلال کے، فرمانے لگے حسن حسین تم نبی کے وہ نواسے ہو جن کی باتوں کو میرے نبی نے کاٹا نہیں تھا، آج بلال کیسے کاٹ سکتا ہے. اللہ اکبر. حسین حسین کی بولی پر مان کے مائک کے ساتھ دیوار کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں، چھت پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، آواز لگاتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. آواز جیسی چلی، مدینے کا کوئی گھر ایسا نہیں جو بلال کی آواز سے رونا پڑا، اس لیے کہ نبی کی زندگی میں ہونے والی اذان زندہ ہو گئی ہے. ساری عورتیں اذان سننے کے لیے، دیکھنے کے لیے اپنے گھروں سے چھتوں پہ چڑھ کے آ گئی، اور کتنے مسلمان دوڑ کے مسجد نبوی میں جمع ہوئے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر اذان جاری کیے. جب اشہد ان لا الہ الا اللہ پہ پہنچے، اللہ اکبر، سارے درختوں پہ پرندے آ کے جنبش کیے بنا بیٹھ گئے، اور درخت کے پتے بھی حرکت میں رہ گئے، بلا حرکت جنبد ہو گئے. ایسا لگتا ہے گویا درخت کے پتے بھی اور یہ پرندے بھی اللہ کے نبی کے غم میں اس قدر مغموم ہے، کوئی حرکت کو تیار نہیں. صحابہ کرام ڈھیر سارے جمع ہو گئے، لیکن جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے دیتے اشہد ان محمد الرسول اللہ کے الفاظ کہتے، لوگوں جب تک نبی زندہ تھے حضرت بلال جب بھی اذان دیتے تھے اشہد ان محمد الرسول اللہ پہ نبی کا چہرہ دیکھ لیا کرتے تھے. آج بلال 6 مہینے کے بعد اذان دے رہا ہے، آج اشہد ان محمد الرسول اللہ کی باری ہے. آج وہ آنکھ ہے جس آنکھ سے نبی کو دیکھا کرتا تھا، آج اس جگہ پہ دیکھتا ہے، نبی نظر نہیں آتا، غم میں چور چور ہو جاتا ہے. اسی وقت روتے ہوئے دھڑام سے زمین پہ بے ہوش ہو کے گر گیا. ایک نبی کے غم کا عالم تھا. لوگوں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ذکر حادم اللذات، لوگوں جب موت نے نبی کو پچھاڑا، جب موت نبیوں کے گھر میں داخل ہوئی، جب موت بادشاہوں کے گھر میں داخل ہوئی، میرا اور آپ کا کیا بنے گا؟ اس لیے اپنی زندگی کو پہچانو اور یاد رکھا کرو، ہر ڈوبتا ہوا سورج مجھے اور آپ کو زندگی سے دور قبر کے قریب کر رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیات کا اور صحابہ کرام کے بے شمار واقعات جو دل دہلانے والے ہیں، ان میں سے ایک واقعہ بیان کر کے بات کو ختم کر دیتا ہوں. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ، کون نہیں جانتی صحابی کو جنگ میں زخمی ہو گئے، اور جب زخمی ہو گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، اللہ سعد بن معاذ کے ساتھ تو وہ معاملہ کرنا جو تو تیرے نیک بندوں کے ساتھ کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے جب سعد بن معاذ کی روح بدن سے نکلی تحرک لہ العرش، لوگوں اس روح کے ویلکم کے لیے اللہ اکبر، روح جب بدن سے نکلی اللہ کا عرش کانپ کے رہ گیا.
اللہ کا عرش جنبش میں آ گیا۔ پھر اللہ کے نبی ارشاد فرماتے فتحت لہو ابواب السماء، لوگوں جب سعد بن معاذ کی روح بدن سے نکلی اللہ کا عرش ہل کے رہ گیا۔ جب بدن سے چھوڑ کر آسمانوں پہ روح پرواز کرنے لگی، اللہ نے اس کے ویلکم اور استقبال کے لیے آسمان کے سارے دروازے کھول دیا۔ عرش ہلایا گیا، عرش ہل گیا روح پہ۔ جب پرواز کرنے لگے آسمان کے سارے دروازے کھل گئے، شہید کر دیے، شہید ہوئے۔ اور اس کے بعد جب صحابہ اکرام نے سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہلایا، نہلانے کے بعد کفن سے لپیٹا، کفن میں لپیٹنے کے بعد صحابہ اکرام جنازے میں رکھتے ہیں اور جنازہ اٹھا کے اپنے کندھوں پہ رکھتے ہیں اور اللہ کے نبی سے آواز لگاتے ہیں یا رسول اللہ این سعد۔ اللہ کے نبی سعد بن معاذ آپ کا وہ موٹا تگڑا لمبا اونچا پہلوان نوجوان آپ کا صحابی ہے، لیکن آج ہم نے اسے نہلایا، کفنایا بھی، جنازے میں رکھا، جنازے کو کندھوں پہ رکھا۔ اللہ کے نبی ایسا معلوم ہوتا ہے ہم نے جنازہ نہیں بلکہ خالی جنازہ اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہے۔ آئین سعد، آئین سعد، اللہ کے نبی آپ کا موٹا تگڑا صحابی کہاں ہے؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اس کی خوش نصیبی کا کیا کہنا، انہو قد حملو غیرکم، اے لوگو تم نے جنازے میں رکھا تو ہے، تم نے کندھوں پہ اٹھایا تو ہے، اس کا وزن پوچھتے ہو، تم سے پہلے اللہ کے 70,000 فرشتوں نے اس کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ صحابی رسول ہے، اے صحابی رسول ہے۔ 70,000 فرشتے جب صفوں کی باری آئی، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ خود جنازے کی نماز پڑھانے کی تیاری کر رہے ہیں، صحابہ کو صفوں کی تلقین کر رہے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں لوگوں اس کی نماز جنازہ کے لیے تم گھروں سے ہی نہیں بلکہ آسمان سے فرشتے بھی آئے، اور ایک دو فرشتے نہیں 70,000 فرشتے آئے۔ اللہ کے نبی نے نماز جنازہ سے فارغ ہوئے، سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، لوگوں مدینے میں سعد کی قبر کھود رہا تھا، اللہ کی قسم جب قبر کھود رہا تھا قبر سے مٹی باہر آ رہی تھی، اس کی مٹی میں مجھے مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی تھی۔ اللہ اکبر، مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی تھی۔ یہاں قبر کھودی گئی، یہاں قبر تیار، یہاں اللہ کے نبی نے جنازے کی نماز پڑھائی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی قبرستان میں آئے اور خود اپنے ہاتھوں سے اللہ کے نبی نے سعد بن معاذ کو قبر میں سلایا۔ اس کے بعد مٹی ڈالتے ہیں اور مٹی ڈالنے کے بعد جب فراغت میں کھڑے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہیں، زبان لڑ کر آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی روتے ہوئے کہتے ہیں اللہ سبحان اللہ الحمدللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی کی آنکھیں برس رہی ہے، اللہ کے نبی کی زبان روتی ہوئی اللہ سے فریاد کر رہی ہے۔ صحابہ اکرام موجود تھے، صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ ایسا خوش نصیب صحابی، اس کی روح پر اللہ کا عرش ہل گیا ہو، اس کے جنازے میں 70,000 فرشتے شامل ہوئے ہو، اس خوش نصیب کی نماز جنازہ آپ نے پڑھائی ہو، مدینہ میں سے دفن کیا گیا ہو۔ اللہ کے نبی اس خوش نصیب کے لیے اتنا روتے کیوں ہے؟ اتنی خوشی اور اتنا رونا دھونا تو ہم جیسے گنہگاروں کے لیے ہونا ہے۔ یہ سوال جب صحابہ اکرام کرتے، سنیے میرے نبی نے کیا فرمایا تھا، لوگوں تم اس کی خوش نصیبی کی باتیں کرتے ہو، ہاں ہاں اس کی روح پہ عرش ہل گیا، ہاں ہاں 70,000 فرشتے حاضر ہو گئے، ہاں میں نے نماز جنازہ پڑھی، مدینے میں خود نے دفنایا، لیکن اس کی خبر کا حال نہ پوچھو، خد ضم ضمتن حتی شارک السار۔ لوگوں کبھی اپنی نیکیوں پہ غرور نہ کرنا، لوگوں کبھی اپنے جاہ و دولت پہ فخر نہ کرنا، کبھی اپنی باڈی اور خاندان پہ فخر نہ کرنا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں میں جب سعد کو دفنایا اور مٹی ڈال کے جب فارغ ہو گیا، صحابہ اکرام کے سامنے کہتے ہیں قد ضم ضمتن حتی سارق الشعر۔ لوگوں خبر نے ایک بار اپنے گود میں لے کر میرے سعد کو اتنا دبایا، میرا سعد دب کے بال سے زیادہ باریک ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں مجھے رونا آیا میرے صحابی کے انتقال پر، جسے شہادت کی موت ملی ہو، جسے خبر نے ایسا دبایا دب کے بال سے زیادہ باریک ہو گیا۔ اور اللہ کے نبی صحابہ اکرام سے کہتے ہیں صحابہ اگر کوئی آدمی خبر کے عذاب سے بچ سکتا، خبر کے دبانے سے بچ سکتا تو میرا ساتھ بچ سکتا، لیکن وہ بھی نہ بچا تو تم یاد کر لو تم سب کو خبر دبا کے رہے گی۔
اللہ اکبر۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہاں رک کے سوچنے کی بات یہ ہے، اتنے خوش نصیب صحابی کے ساتھ خبر نے یہ معاملہ کیا، اتنے خوش نصیب صحابی کو خبر نہیں ہوں دبایا کہ بال سے زیادہ باریک ہو کے رہ گئے۔ آج میرا اور تمہارا کیا ہوگا؟ میرا اور تمہارا کیا بنے گا؟ میرا اور تمہارا حشر کیا ہوگا؟ میرے بھائیوں، ہم روز خبروں کے سامنے سے گزرتے ہیں، ہمارا دل پتھر ہو چکا ہے۔ نبی رو پڑے کہ ساتھ کو خبر نے دبایا تو بال سے باریک ہو گیا۔ اور ارشاد فرماتے ثم ادعوا اللہ علیہ ثم فرجان، لوگوں میں نے اللہ سے رو 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 کے دعا مانگی، اللہ نے میری دعا کی برکت سے اس کی قبر کشادہ کر دی۔ اے مسلمانوں، ہم سب کو مرنا یقین ہے، قبر میں سونا یقین ہے، اور اللہ کے نبی کے صحابی حضرت عثمان آئے، قبرستان میں آئے، اتنا روئے، بچوں کی طرح ٹوٹ گئے، جدا شدہ ماں بچوں کی طرح رونے لگے۔ حدیث میں آتا ہے عثمان ذو النورین کی داڑھی بھیگ گئی۔ پوچھنے والے سوال کرتے یا عثمان تذکر الجنہ والنار فلا تبکی و تبکی من ھذا، اے عثمان تیرے سامنے جنت کا بڑا بڑا بیان ہوتا ہے، تو نہیں روتا، جہنم کا بڑا بڑا بیان ہوتا ہے، تو نہیں روتا، آج خبر کو دیکھ کے روتا ہے، کیا بات ہے؟ عثمان کہتے ہیں یہی وہ قبرستان ہے جہاں پہ تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا القبر منزلۃ الاولی من منازل الاخرى فمن نجا منه فما بعده ایسر منه ومن لم ينجو فما بعده اشد منه۔ اے عثمان، یہ قبر تیری آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے، اگر اس میں تو پاس ہو گیا باقی ساری منزلوں میں پاس ہو گیا، اگر اس میں تو ہار گیا ناکام ہوا باقی ساری منزلوں میں تو ناکام ہو گیا۔ عثمان کہتے ہیں مجھے پہلی منزل کو دیکھ کے رونا آتا ہے، میری پہلی منزل مجھے ہرا دی گرا دی، میں باقی منزل میں کیسے اٹھوں گا؟ یہ عثمان ہے۔ آپ کو معلوم بھی ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتی ہے، اللہ کے نبی پوچھتے ہیں ما یبکی کی یا عائشہ، او نبی کی بیگم عائشہ روتی کیوں ہے؟ فرماتے ہیں ذکرت النار فبکیت، اللہ کے نبی بیٹھے بیٹھے مجھے جہنم یاد آئی، میرے آنکھ میں آنسو آ گئے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، بچے بیمار ہو جائے تو باپ روتا ہے، بیوی بیمار ہو جائے تو شوہر روتا ہے، ٹھوکر لگ جائے تو آدمی روتا ہے، لیکن وہ رونے کا مزہ کیا ہے جب اللہ کی یاد میں، آخرت کی یاد میں، جہنم کی خوف سے آنسو چھلک پڑے۔ حضرت عائشہ کی ایک حدیث بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ روتی ہیں اور رونے کے بعد ارشاد فرماتی ہے، اللہ کے نبی پوچھتے ہیں ما یبکی کی یا عائشہ، او صدیقہ بنت صدیق روتی کیوں ہے؟ اللہ کے نبی مجھے جہنم کی یاد آ گئی، میرے آنکھ میں آنسو چھلک پڑے۔ اب سنیے، اس کے بعد عائشہ اپنے شوہر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوتی ہیں، ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ هل تذکرون اہلیکم یوم القیامہ، اللہ کے نبی کیا قیامت کے میدان میں آپ اپنی بیگم عائشہ کا خیال نہیں کریں گے؟ کتنا گہرا سوال تھا، کتنا دلوں کو توڑنے والا، کتنا میرے اور آپ کے لیے آخرت کی سوچ پیدا کرنے والا سوال تھا۔ کہتے ہیں اے رسول خدا، آپ امام الانبیاء میرے سرتاج ہیں، هل تذکرون اہلیکم یوم القیامہ، اللہ کے نبی کیا میدان محشر میں آپ میرا خیال نہیں کریں گے؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ثلاثۃ موات لا یذکر احد احدا، عائشہ تین جگہ کی بات نہ کرنا، تین جگہ ایسے ہیں جہاں تو مجھے اور میں تجھے محمد الرسول اللہ بھی یاد نہیں کروں گا۔ فرماتے عند الکتاب و عند المیزان و عند الصراط، جب اللہ رب العالمین بندوں کے نیکی اور گناہ تولے گا، اور جس وقت نفسا نفسی کا ایسا عالم ہوگا، میں اپنی نیکیوں میں اس قدر مگن ہوں گا، میں اپنے اعمال کے ترازو میں اس قدر مگن ہوں گا، میں اپنی بیگم عائشہ کا اور تو عائشہ میں محمد الرسول اللہ کا خیال تک نہیں کرے گی۔ پھر آگے ارشاد فرما وَعِنْدَ الْكِتَابِ، عائشہ جب اللہ انسانوں کو جنت اور جہنم کا ٹکٹ باغے گا، مجھے میری فکر ہوگی، میں تیرا خیال نہیں کروں گا، تجھے تیری فکر ہوگی، تو کالی کملی والے محمد کا خیال نہیں کروں۔ فرماتا ہے وَعِنْدَ الصِّرَاطِ،
رات اے عائشہ تیسری جگہ میدان محشر کی اتنی خطرناک ہوگی، اور راستہ پل صراط کا، اور راستہ بھی کوئی راستہ میرے بھائیو، آج تمہارے کنال کا بھی رشتہ بڑا ہوگا، آج تمہارے گاؤں کا راستہ تو چوڑا ہوگا، آج 30 فٹ کے راستے، 20 فٹ کے راستے، 40 فٹ کے راستے پہ ہمیں چلنے کا طریقہ نہیں آیا، کار سے کار ٹکرا جاتی ہے، بیک سے بیک ٹکرا جاتی ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، انسان مر جاتا ہے۔ میں اس راستے کی بات کر رہا ہوں جس راستے کو اللہ جہنم کی پیٹھ پہ لگائے گا میرے بھائیو، اور راستہ کوئی لمبا چوڑا موٹا تگڑا نہیں ہوگا۔ پیارے نبی نے فرمایا یا اشد من الحدید و اشق من الشعر، لوگوں وہ راستہ اتنا باریک ہوگا اور اتنا پرخطر ہوگا، وہ راستہ وہ برج و پل کوئی لمبا چوڑا نہیں، بلکہ وہ برج اور پل بال سے زیادہ باریک ہوگا، تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمایا وہ بال سے زیادہ باریک ہوگا، تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ اے عائشہ جس کے پاس نیکیوں کا توشہ ہوگا وہ بجلی کی طرح گزر جائے گا، جس کے پاس گناہ کا بوجھ ہوگا وہ لڑک کے جہنم میں گر جائے گا۔ میرے بھائیوں پھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اترون کنارکم ھذا حمراء بل ہی اسد من القار، لوگوں جہنم کی آگ کو تم کیا سمجھتے ہو؟ دنیا کی آگ کی طرح، تمہارے چولہوں کی آگ کی طرح، تمہارے گیس اور اسٹور سلنڈر کی آگ کی طرح لال ہوگی؟ نہیں، ہی اسد من القار۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جہنم کی آگ کو اتنا پکایا گیا، اتنا تپایا گیا، اتنا بھڑکایا گیا، اتنا جلایا گیا، تمہارے راستوں پر ڈالے جانے والے ڈامبر سے زیادہ کالی ہو چکی ہے۔ جہنم کی آگ کا عالم، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت کا عالم، خبر کے عذاب کو دیکھتے ہیں اور موت کے منظر کو دیکھتے ہیں اور جہنم کی یاد کرتے ہیں، اور حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں ابو ذر غفاری کہتے ہیں یا لیتنی لو کنت شجرۃ لتودد، اے کاش میری ماں مجھے جنم ہی نہ دیتی تو کتنا اچھا تھا، اے کاش مجھے میری ماں پیدا ہی نہ کرتی تو کتنا اچھا تھا، اے کاش میں کوئی جنگل کا درخت بن جاتا، لوگ کاٹ کے چولہے میں ڈال کے جلا دیتے، میں جل کے راکھ ہو جاتا، اللہ کے حساب سے بچ جاتا۔ ایک کون ہے؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، لوگوں کو سمجھاتے صلو فی ظلمت اللیل لوحشۃ القبر، لوگوں اپنے رات کے اندھیرے میں قبر کے اندھیرے کے لیے نماز پڑھ لیا کرو۔ اور اتنا ہی نہیں، ابو بکر صدیق کبھی کھیت سے گزرتے ہیں، کبھی کھلیان سے جاتے ہیں، ہریا بھریا گھاس دیکھتے ہیں، ہوا میں بکھر رہا ہے، ابو بکر صدیق نے گھاس کو اٹھایا، کہتا ہے اللہ مجھے امیر المومنین نہ بناتا، مجھے ابو بکر صدیق نہ بناتا، مجھے یہ گھاس بنا دیتا، کوئی بکری کھا لیتی، کوئی گائے کھا لیتے، کوئی اونٹ کھا لیتی، میں گوبر بن کے نکل جاتا، لیکن تیرے عذاب سے بچ جاتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عمر بن خطاب کے بارے میں آتا ہے اللہ اکبر ان عذاب ربک لواقع، اللہ اکبر، امیر المومنین نماز پڑھا رہا ہے، نماز میں ایک آیت آتی ہے اللہ کا عذاب حق ہے، اللہ کا عذاب حق ہے، نماز میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے، پیچھے کھڑنے والے کہتے ہیں ہمیں ایسی آواز آ رہی تھی گویا گرم ہانڈیوں میں پانی کے ابلنے اور پکنے کی آواز آتی ہے، اس قدر رونے لگے۔ اور اتنا رونے کے بعد جب گھر گئے بیمار ہو گئے، چارپائی پہ لیٹ گئے، صحابہ اکرام عیادت کے لیے گئے۔ لوگوں حضرت ابو ہریرہ کی زندگی بھی ہمارے سامنے موجود ہے، زندگی کے آخری لمحات ہیں، بیماری کے بستر پہ سوئے، صحابہ اکرام دیکھنے کے لیے آئے، دیکھنے والے دیکھ رہے، ابو ہریرہ بیماری کے بستر پر روتے ہیں، تڑپتے ہیں، سسکتے ہیں، اللہ اکبر۔ کسی نے پوچھا اے ابو ہریرہ موت سے ڈر کر رو رہا ہے، اے ابو ہریرہ موت سے ڈر کر رو رہا ہے، بیوی بچوں سے جدا ہونے پہ رو رہا ہے؟ ابو ہریرہ نے کہا ما یبکیک من ما انما لا ابکی من دنیاکم ھذا، لوگوں تم دنیا کی بات کرتے ہو، اللہ کی قسم مجھے رونا اس لیے آ رہا ہے خلت زادی و بعد سفری، موت کے بعد میرا سفر تو بڑا لمبا ہے، توشہ میرے پاس نیکیوں کا غم ہے، میرا سفر ہوگا تو کیسے ہوگا؟ ابو ہریرہ جیسی شخصیت ہے میرے بھائیوں، میرا اور آپ کا کیا بنے گا؟
امام ربیع رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے رات کی تنہائی میں ساری رات سوتے نہیں، کروٹیں بدلتے ہیں، بیٹی اٹھتی ہے بیٹھتی ہے ابا ابا ابا، ساری دنیا آرام سے سوتی ہے، آپ تڑپتے ہیں نیند کیوں نہیں کرتے؟ اللہ اکبر۔ امام ربیع رحمہ اللہ ارشاد فرماتے اے میری لخت جگر، اے میری نود نظر، ساری دنیا تو سوتی ہے، آرام سے سوتی ہوگی، آج تیرے باپ کو جہنم کی آگ سونے نہیں دیتی۔ جب تیرا باپ سونے لگتا ہے، تکیے پہ سر رکھتا ہے، تیرے باپ کو جہنم کی یاد آتی ہے، مچھلی کی طرح تڑپنے لگتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، وقت بھی کافی ہو چکا ہے، آخری التماس ہے اپنی زندگی کی حقیقت کو پہچانیے۔ زندگی کے ایک پل کا بھروسہ نہیں، یہ دنیا دھوکے کا گھر، یہ دنیا مچھر کا پر ہے، یہ دنیا پانی کا بلبلا ہے۔ ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم کہ ہم اٹھ کر اپنے گھر تک پہنچ جائیں گے یا پہنچائے جائیں گے۔ اے مسلمانوں، میں تم سب سے جدا ہو رہا ہوں، لیکن ایک چیز یاد رکھو، موت اتنی کمزور ہے کہ میں اپنے گھر پہنچوں گا یا میری لاش پہنچائی جائے گی، کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے اللہ والو، زندگی کی حقیقت کو پہچانو۔ موت کے سامنے رکھو گے، اللہ یاد آئے گا، اللہ کا گھر یاد آئے گا، دین یاد آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے چالاک مسلمان وہ جو موت کی تیاری کر لے۔ اللہ ہم سب کو ایمان و عمل کی توفیق عطا فرما، اللہ ہم سب کو ایمان و عمل کی توفیق عطا فرما، اللہ ہم سب کو ایمان و عمل کی توفیق عطا فرما، اللہ موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ موت کو سامنے رکھ کر یا اللہ اپنے اعمال کو درست کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو ایک بنا دے، نیک بنا دے، متقی بنا دے، صالح بنا دے، پرہیزگار بنا دے۔ یا اللہ ہم سب جتنے مسجد میں بیٹھے اب تک، اللہ ہمیں لیلۃ القدر عطا فرما، لیلۃ القدر نصیب فرما، اللہ لیلۃ القدر نصیب فرما۔ اللہ ان راتوں میں جو بھی غلطی ہم سے ہوئی ہے اللہ معاف کر دے، اللہ صاف کر دے، گناہوں سے آزاد کر دے، بیٹھکوں کو قبول فرما، شب بیداری کو قبول فرما، آنے کو قبول فرما، جاگنے کو قبول فرما۔ یا اللہ چھوٹی موٹی عبادات جو تیری رضا کے خاطر کی اللہ مقبول بنا دے، منظور بنا دے، اللہ منظور بنا دے۔ اللہ معاف کرنے والا، معافی کو پسند کرنے والا، ہم سب کو معاف کر دے۔ الہ العالمین ہم سب کو معاف کر دے، ہم سب کو معاف کر دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔